الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، انعمت علیہم کے اوپر تفسیر چل رہی تھی. ہم روزانہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ بتا جس پر تو نے اپنی انعاموں کی بارش نازل فرمائی. اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شخصیتوں کے اوپر خصوصی طور پر نازل فرمایا. ایک انبیاء ہے اور ایک صدیقین ہے. اور صدیقین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کیونکہ ان کا لقب صدیق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر حضرت ابو بکر نے جو قربانیاں دی، جیسے کہ ہجرت کا واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر گئے. گھر پر آئے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنا کر دیا، پانی کا جو ہے مشکیزہ بھی دیا، لے کر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جانا تھا، لیکن اگر مکہ کی جغرافیہ اور اس کا جو ہے اگر ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو مدینہ جانا ہو تو ملک شام کی طرف ہو کر جانا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھا راستہ جو ملک شام سے ہو کر مدینہ جاتا تھا وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے بالکل اپوزیشن، بالکل مخالف جو راستہ تھا وہاں سے جو ہے حضرت ابو بکر کو لے کر گئے. ابو بکر نے کہا کہ 2 اونٹنیاں میں نے پال رکھی ہیں، تو کہا 2 اونٹنیاں ہم لیں گے لیکن ابھی نہیں. عبداللہ ابن عریقت کو بلایا تھا جو کافر تھا لیکن معتمد تھا. حضرت ابو بکر کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی قابل اعتماد آدمی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قابل اعتماد سمجھتے تھے. اس کو ساری ترتیب سمجھا دی تھی کہ دیکھو ابھی ہم جا رہے ہیں، 3 دن کے بعد تمہیں یہ اونٹنیاں لے کر جو ہے غار ثور کے پاس آنا. یہ راز کی بات تھی. کافر تھا لیکن اعتماد تھا کہ یہ اپنی بات کو، راز کو فاش نہیں کرے گا. اسی لیے محدثین نے اس بات کو نقل کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی جو ہے کافر سے بھی اگر ہمیں خدمت لینی ہے، ان سے کام لینا ہے اور ان کو اگر راز کی بات بتانی ہے تو بتا سکتے ہیں اگر وہ قابل اعتماد ہے تو. اور اللہ کے نبی کو اس پر اعتماد تھا، ابو بکر کو بھی اعتماد تھا. اس لیے اونٹنیاں لے کر ابھی گئے نہیں، پیدل گئے تھے. گھر سے جو نکلے تھے اللہ کے نبی اونٹنیوں پر سوار ہو کر نہیں گئے،
پیدل نکل گئے، بالکل مخالف سمت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر سے جو گئے ہیں، وہاں سے غار ثور کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس، وہ 3 یا 4 میل ہے۔ 1 میل جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر سے اوپر کا کچھ ہوتا ہے، تو اسے 3 یا 4 میل کے فاصلے پڑے۔ اللہ کے نبی پیدل گئے رات میں، آپ علیہ السلام چلے، لیکن جب غار ثور کا جو مقام آیا ہے، جو حضرات گئے ہیں مکہ مکرمہ میں اور غار ثور کی اس پہاڑ کی زیارت جس کو نصیب ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا ہے بہت اونچا پہاڑ ہے۔ ابھی تو پھر بھی جو ہے بہت سارے پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے روڈ بنا دیے ہیں، آدھا پہاڑ تو جو ہے گاڑیوں سے طے ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ پوزیشن نہیں تھی۔ اس وقت پہاڑ کی کیفیت بالکل سیدھی تھی اور نوکیلے جو ہے پتھر تھے بڑے بڑے۔ یہ ابو بکر کی قربانیاں دیکھیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، اگر آپ کو کوئی حرج نہ ہو تو ابو بکر کے کندھے ابھی بھی مضبوط ہیں، آپ سوار ہو جائیں گے، آپ چلنے کی زحمت نہ کیجیے، پتھر ہے، اونٹ پر چڑھنا ہے، اس لیے ابو بکر آپ کو جو ہے لے کر چلے گا، آپ میری خدمت کو قبول کیجیے۔ ابو بکر دیکھیے کوئی بہت بڑے نوجوان نہیں تھے، اللہ کے نبی کے ہم عمر تھے، صرف 2 سال چھوٹے تھے، لیکن دیکھو ابو بکر کی محبت جو ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت کی محبتوں کو، عقیدتوں کو اور میری طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے ایک امتی کے دل میں، ان تمام امتوں کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھ دیں گے، اور ابو بکر کی محبت اور عقیدت کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، ابو بکر کا پلڑا وزن ہی ہوگا۔ اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر۔ اب اندازہ تو لگائیے، کندھے پر سوار کر کے جو ہے غار ثور کے اس پہاڑ پر چڑھے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، اور جب اس جو ہے غار کی طرف آئے، جب غار کی طرف آئے تو ویسے ہی جو ہے داخل نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی ہمیں یہاں پر تھوڑا چھپ جانا ہے۔ اس لیے محدثین نے یہاں ایک بات اور لکھی کہ دیکھو، اگر کافرین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے کوئی بھی اگر جان کا خطرہ ہے تو آدمی کو جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کسی جگہ پر پناہ لینی پڑے یا اپنے آپ کو روپوش کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبب اختیار کیا اور غار میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو گئے، چھپ گئے، لیکن وہاں جب غار پر پہنچے، مشکات کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر نے آپ علیہ السلام کو اتارا اور کہا، یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریے، میں غار کے اندر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کوئی موذی جانور نے اگر اس میں جگہ رکھی ہو اور وہاں ہو تو میں اس کو پہلے صاف کر لوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی ایک رکس ہے نا، کوئی ایسی جگہ پر جانے سے پہلے، کیا ہم تو ساتھی جائے جماعت میں نے اگر کوئی ایسے کمرے میں جانا ہو تو پہلے کہ جا تمہیں ذرا جو نا اندر باہر اگر کے دیکھیں گے، ہاں پہلے امیر صاحب نے موکلو، امیر صاحب، امیرہ جاؤ جا کے صاف کرو، لیکن وہاں امیر صاحب کو سائڈ پر رکھا اور مامور صاحب خود جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور پورا غار جو ہے وہ صاف کیا، پہلے تو صاف کیا، پھر دیکھا کہ اس جو ہے غار کے اندر کچھ سوراخ ہے، تو ان سوراخوں کو جو ہے بند کرنے کے لیے ادھر ادھر کچھ دیکھا لیکن نظر کچھ نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی چادر، کہ چادریں اوڑھتے تھے اس زمانے میں، ایسے کپڑے تھوڑی ہوتے تھے، لوگ چادر اوڑھتے تھے، اپنی جو اوپر کی چادر تھی نا اس چادر کو جو ہے پھاڑنا شروع کیا اور اس کا جو ہے ایک چادر کو پھاڑا اور اس کا جو ٹکڑا تھا اس ٹکڑے کو سوراخ میں رکھا، دوسرا پھاڑا دوسرے سوراخ میں رکھا،
تیسرا پارا تیسرے سوراخ میں رکھا، ایک 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 کر کے پوری چادر جو ہے ختم ہو گئی، سارے سوراخ بند ہو گئے، صرف 2 سوراخ باقی رہ گئے۔ اب اس کو پورنے کے لیے دوسری اور چادر نہیں تھی لیکن صدر ڈھانکنے کے لیے بھی ایک چادر ہونی چاہیے، تو وہ سوراخ جو ہے وہ خالی رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، معاملہ بالکل صاف ہے، راستہ کلیئر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غار کے اندر بیٹھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن تھی، حالانکہ زیادہ تھکا ہوا کون ہونا چاہیے؟ ابو بکر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھ کر آپ نے تھکن محسوس کی تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، یا رسول اللہ اب تھوڑا آرام کر دیجیے، آپ بہت تھک گئے ہیں، آپ آرام کر دیجیے۔ اور خود بیٹھ گئے اور اپنی جان مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سر مبارک رکھا، اور اس طرح بیٹھے کہ جہاں وہ 2 سوراخ تھے اس 2 سوراخوں پر اپنے یہ دونوں پیروں کے انگوٹھے رکھ دیے، تاکہ کوئی جو ہے موذی جانور وہاں سے نکل کر میرے سرتاج کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے۔ اور جو ہے بیٹھے، اب اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ قرآن رحال پر، قرآن رحال کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کا چہرہ انور، چہرہ اقدس حضرت ابو بکر کی جو ہے وہ قرآن پر تھا، اور وہاں سے وہ سانپ نکلا، اور وہ سوراخ جو ہے جہاں پر خالی تھا وہاں سے نکلا۔ اب نکلنے کے لیے اس کو راستہ نہیں تھا، اس نے ڈسنا شروع کیا، سانپ ڈس رہا ہے، کوئی مچھر نہیں تو کوئی مکھی نہیں۔ آج مچھر اور مکھی بھی ہوتی تھی، ہو جاوے تو امیر صاحب کو نہیں پوری جماعت کو اٹھا دیتے، اب وہ مچھر سے آ رہے ہیں تو مسجد میں، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جو ہے واقعات سن کر ہم اپنے اوپر اس کو جو ہے تھوڑا جذبہ کریں کہ ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں اور انہوں نے کیا قربانیاں دی، ان کو سوچیں۔ اس سانپ نے جو ڈسا نا، پھر بھی ابو بکر تو استقامت کے باہر تھے نا، ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، سانپ کے ڈسنے سے اپنے جو ہے انگوٹھے کو اور اپنے پیروں کو ہٹایا نہیں بلکہ برابر رکھا۔ لیکن انسان تھے نا، تکلیف تو ہوگی ڈسنے کی وجہ سے، جو زہر ان کے اندر منتقل ہوا اس زہر کو برداشت نہ کر سکے، بے اختیار ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو آنکھوں سے آنسو کا جو قطرہ گرا ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، جیسے ہی رخسار مبارک پر قطرہ گرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر ماذا تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کچھ موذی جانور ہے، اوہو ہٹاؤ، پھر ہٹاؤ، جیسے ہی ہٹاؤ سانپ باہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب مبارک لیا اور جو ہے وہ جہاں پر ڈسا تھا نا وہاں سے لعاب مبارک لگا دیا، زہر ختم۔ یہ تو معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہاں پر چھپا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ جب نبی یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے نا تو یہاں قیام کریں گے، تو اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے وہ بھی چھپا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھائی میں زیارت کے لیے آیا ہوں اور یہ مخیر ہو رہا تھا، اس لیے میں اس کو کہا بھائی کئی سالوں سے میں تو اس کا منتظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہ تو چلا گیا ابو بکر۔ اسی لیے حضرت ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 قطرے، 2 راتیں، 2 رفیق، یہ لاجواب ہے۔ 2 قطرے، ایک تو ابو بکر کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلوائیوں نے شہید کیا تھا تو ان کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ۔ یہاں ابو بکر کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر، اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ کتاب اللہ پر، یہاں رسول اللہ پر اور وہ کتاب اللہ پر۔ بھائی قرآن پر جو ہے ان کا خون کا قطرہ گرا تھا کہ نہیں؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ کیا، حضرت عثمان تو قرآن پڑھ رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اور بلوائیوں نے جو حملہ کیا ڈائریکٹ ان کو جو نیزہ لگایا ہے، خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کے ورقوں نے اس کو جو ہے سمیٹ لیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ قرآن کی آیت جو بالکل پہلے پارے کی آخری پیج پر ہے، وہ پڑھ رہے تھے حضرت عثمان کہ اللہ کا کلر اور اللہ کا کلر سب سے اچھا، تو وہی کلر، خون کا کلر اس کلر کے ساتھ مل گیا۔ اس لیے اللہ کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کل قیامت کے دن تمام شہیدوں کی شہادت کی گواہی کوئی تو جو ہے تلوار دے گی، کوئی خون جو ہے وہ گریبان کس کا جو ہے دے گا، جو ہے خنجر دے گا، میدان اور کارزار دے گا، لیکن میرا عثمان وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی خود قرآن کریم دے گا، خود اللہ کا کلام دے گا۔ تو دو قطرے، ایک قطرہ ابو بکر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر گرا، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکلا ہوا خون کا قطرہ جو کتاب اللہ پر گرا۔ دو راتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک رات جو ہے یہ ہجرت کی رات ہے، شب ہجرت، اور ایک رات معراج کی رات ہے۔ ایک رات معراج کی رات ہے، اور دو رفیق وہی ایک شب ہجرت اس کا رفیق اور ایک شب معراج کا رفیق ہے کہ نہیں؟ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر سے رفیق ہے، اور جو ہے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رفیق ہے۔ لیکن بعضوں نے کہا کہ جبرائیل کی رفاقت تو عارضی تھی، وہ تو صرف معراج کے موقع پر آئے اور جو ہے چلے گئے، وہ ہمیشہ ساتھ چھوڑی رہے۔ لیکن ابو بکر جو شب ہجرت کے رفیق ہے، وہ تو زندگی میں بھی ساتھ رہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہے، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو میدان محشر میں حضرت ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا بھائی۔ سب سے پہلے جو قبر مبارک کھڑی ہوگی اور مردے جو کھڑے ہوں گے وہ کون ہے؟ یہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، جو وہیں سے جو ہے لوگ شروع ہوں گے اٹھنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ گرکت، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس کا اصل نام تو بقیہ گرکت ہے۔ پھر بقیہ گرکت والے جو ہے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد سب جو ہے اٹھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہی اٹھیں گے، زندگی میں بھی ساتھ، موت کے بعد بھی ساتھ، اور میدان محشر میں بھی ساتھ، یہ رفیق۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غار کا واقعہ ہوا تھا نا، اس وقت پھر بعد میں نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پوچھا تھا، ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ دیکھو تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ چادر ان کے چہرے پر ہے کہ ان کے بدن پر ہے کہ نہیں پتہ چلا۔ تو باہر نکلنے کے بعد پوچھا تھا، ابو بکر آپ کی چادر کہاں ہے؟ تو اس وقت پھر ابو بکر نے راز بولا کہ ایسا ہوا تھا۔ آتے ہی پہلے سب صفائی نہیں کی، ہو اللہ کے نبی آپ کو نہیں آئے تھے، یہاں تو کتنا خراب تھا، کس نے میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ ساری داستان ہم تو سب کہہ دیتے۔ ابو بکر بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ ابو بکر کے جو بدن پر تو چادر بھی نہیں ہے۔ آپ کی چادر کہاں ہے ابو بکر؟ اللہ کے رسول ایسا ہوا تھا، اس لیے چادر کو توڑ کر وہ سوراخ لگا، اسی وقت ہاتھ اٹھا دی اللہ کے نبی نے، اور اس وقت جو دعا فرمائی وہ دعا یہی تھی کہ اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی فی جنتی معی، اے میرے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں رکھنا، میرے درجے میں میرے ساتھ جنت میں ابو بکر کو رکھنا۔ یہ ابو بکر ہے، ایسے ہی صدیق کا لقب نہیں مل گیا۔ اتنا جو 3 دن تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رہے۔ عبداللہ ابن ابی بکر، ابو بکر کے جو بیٹے تھے نا، وہ عبداللہ ابن ابی بکر رات جب ہوتی تھی آ جاتے تھے اپنے ابو کے پاس اور اپنے نبی کے پاس، کھانا لے کر، توشہ لے کر، اور پھر ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کو کمپنی دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوتی تھی، صبح صادق بالکل ابھی اجالا بھی نہیں ہوتا تھا، نکل کر چلے جاتے تھے اور پھر قریش کے ساتھ مل جاتے تھے، جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔
اور قریش کے جو پورے دن کے پلاننگ ہوتے تھے، مشورے ہوتے تھے، پھر وہ آپ کو جا کر کہتے تھے. شام کے وقت ان کے جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ، یہ حضرت ابوبکر کے غلام تھے. دیکھو غلام بھی کتنے جو ہے خدمت گزار تھے. تو وہ جو ہے شام کے وقت بکریوں کو چرانے کے بہانے سے وہاں نکلتے تھے اور پھر گاڑ میں پہنچ جاتے تھے اور دودھ دے کر آتے تھے، پانی دے کر آتے تھے، کچھ نہ کچھ مطلب کہ خدمت کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ عامر بن فہیرہ کی خدمت بھی بہت پسند آئی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو کہا تھا کہ بھئی دیکھو 3 دن کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، تمہارے بھی ساتھ میں آنے کا ہو، ہمارے ساتھ تمہارے بھی آنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے آئیں گے. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ میں گئے تھے. 3 دن تک حضرت ابوبکر نے بھی خدمت کی، ان کے بیٹے نے بھی خدمت کی، بیٹیوں نے بھی گھر پہ سے توشہ بنا کر کون گھر پہ سے عورتیں ہی دیتی تھی. اور بیٹا بھی لے کر آ رہا ہے، غلام بھی لے کر آ رہا ہے، سب جو ہے خدمت کے لیے تیار. ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ 3 دن ہوئے تو یہ عبداللہ ابن عریقت جو تھے نا، وہ اونٹنیاں لے کر گئے. 2 اونٹنیاں. تو 2 اونٹنیاں تھی تو 2 اونٹنیوں پہ یہ نہیں کہ ایک اونٹنی پر ابوبکر بیٹھ گئے اور ایک اونٹنی پر اللہ کے نبی بیٹھے، ایسا نہیں تھا. ایک ہی اونٹنی پر ابوبکر بھی بیٹھے ہیں اور ایک ہی اونٹنی پر اسی اونٹنی پر اللہ کے نبی بھی بیٹھے. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول آپ پہلے بیٹھ جائیں، پھر آپ کے پیچھے ابوبکر بیٹھے. اسی لیے تو محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے یار غار جو ہے نا، یار غار، یہاں سے ہی خلیفتم بلا فصل کا ایک معائنہ جو ہے نظر آتا ہے کہ ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل، کوئی فاصلہ نہیں. دیکھو ساتھ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے ابوبکر بیٹھے ہیں. اور ایک جو اونٹنی تھی اس اونٹنی پر عبداللہ ابن عریقت بیٹھے تھے اور عامر بن فہیرہ بیٹھے تھے، یہ دونوں. اور عبداللہ ابن عریقت کو ساتھ میں اس لیے لیا تھا کہ ان کو راستہ معلوم تھا مدینہ کا، جو راستہ غیر معروف تھا. جو معروف راستہ تھا وہ تو ملک شام سے ہو کر جاتا تھا، لیکن یہ راستہ تھوڑا سکریت راستہ تھا. عبداللہ ابن عریقت اس راستے کے ماہر تھے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن کے بعد آپ آؤ اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلیں، ہم کو راستہ بتائیں. اس لیے عبداللہ ابن عریقت جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ یہ خدمت کرنے والے تھے، ان کو پیسہ اور اجرت دیا گیا تھا، وہ ان کے ملازم تھے. ہاں وہ ان کے امیر نہیں تھے، وہ تو مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ، لیکن اس وقت تو مشرک تھے. عبداللہ ابن عریقت انہوں نے ان کے جو ہے رہبری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جب راستے میں گئے نا تو حضرت ابوبکر تو فیمس آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، ہر وقت جو ہے سفروں میں جانا آنا ہوتا تھا، ادھر ادھر سب ان کو پہچانتے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے نکلے، دیکھو 3 دن ہو گئے تھے، اللہ کا حکم ہو گیا نکل گئے، حالانکہ دشمن پیچھے تھے، وہاں تو پکڑنے کے پلاننگ ہو رہے تھے. لیکن ہمارے بزرگان دین ہے نا، دیکھو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ادائیگی کی کتنا استحضار رہتا ہے. سن عیسوی 1871 کی بات ہے، اس سے پہلے آگے پیچھے جو بھی تاریخ ہو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو پکڑنے کے لیے انگریزوں نے جو گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا نا، بڑے بڑے علماء کو پکڑ گئے تھے. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، ان کو بھی جو ہے گرفتاری کا وارنٹ آیا تھا. تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو چھپا دیا تھا 3 دن تک. 3 دن وہ روپوش ہو گئے تھے. 3 دن کے بعد نکلے. مریدین نے کہا حضرت ابھی بھی معاملہ بہت سنگین ہے، ابھی بھی جو ہے ساروں کو پکڑا جا رہا ہے، آپ ابھی بھی فی الحال باہر نہ نکلے، اپنے جو ہے اوجرے میں رہے یا جہاں بھی آپ. انہوں نے کہا نہیں، 3 دن ہو گئے، میرے نبی 3 دن چھپے تھے، بس میرے نبی کے 3 دن چھپنا سنت ہے، میرے 3 دن ہو گئے، اب جو ہوگا وہ ہوگا. اس میں بھی سنت کی ابتدا، یہ ہمارے بزرگان نے دن کہا. وہاں سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں ایک آدمی ملا، ابوبکر کو تو پہچان لیا، ہاں کیف بابا. اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پوچھ رہا ہے کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا وہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے جو تمہارے آگے بیٹھے تم پیچھے بیٹھے. اب یہاں سخت امتحان تھا ابوبکر کا، اگر بتا دیتے ہیں تو یار غار نہیں،
رازدار نہیں بتاتے تو صدیق نہیں رہتے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، لیکن تھے اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، وہاں جو ہے راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہاذا یہدی للسبیل، یہ آدمی وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، راستہ بتا رہا ہے، راستہ بتانے والا آدمی ہے یہ، مراد یہ لیا کہ مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے، مجھے دین کا راستہ بتانے والا ہے، ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے، یہ مراد لیا، اور وہ ایسا سمجھا کہ ہاں یہ کوئی رہبر ہوگا، امیر ہوگا، اس لیے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے نکلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں ہجرت کا، یہ تو صرف ایک پہلو ہے، ہجرت کا یہ دوسرا پہلو ہے نا 3 دن کے بعد کا، اور مدینہ پہنچنے کے جو ہے راستے کے جو واقعات پیش آئے، وہ سراقہ ابن جوشم بھی آیا تھا پکڑنے کے لیے، یہودیوں نے تو یہ مشرکوں نے تو جو ہے ڈھونڈ کر تھک گئے تھے کہ گئے کہاں ہیں، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے وہ رات کو جو پہرے داری میں کھڑے رہے تھے نا، اور اللہ کے نبی تو حضرت علی کو سلا کر چلے گئے تھے، میں نے مجھے بتایا تھا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پڑھ کر گئے تھے، اور حضرت علی کو کہہ کر گئے تھے کہ خدا حافظ کہہ کر گئے تھے، تو اس دوران ایک آدمی جو وہاں سے آیا تھا غار ثور کے پاس سے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے اس آدمی نے ان لوگوں کو پوچھا بھی کہ تم لوگ یہاں کیوں پہرا دے کر کھڑے ہو آج رات کو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مارنے کے لیے آئے، تو اس نے کہا تم کو ناکام کرے تمہارا خدا، تم یہاں ان کا پہرا کر رہے ہو، وہ تو نکل گئے، میں نے ان کو وہاں دیکھا ہے، تو سب نے کہا پاگل ہے یار، ارے کہاں سے نکلے، ہم یہاں کھڑے ہیں کیسے نکل سکتے ہو، اس کی بات مانی نہیں، تو کہ جاؤ بھائی، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا۔ صبح کے وقت جب وہ گئے اور حضرت علی تو آرام سے سوئے ہوئے تھے، جو ہے وہ گرین چادر اوڑھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دے کر گئے تھے، تو دیکھا تو پھر کہا یار اس نے کہا تو صحیح ہے، اب جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے دوڑائے، یہ گھوڑے کہاں دوڑائے، کوئی ملک شام کی طرف، کیونکہ ذہن میں تو یہ تھا کہ ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ جانے والے ہوں گے، تو مدینہ تو کہاں ہے، مدینہ تو یہی ہے، تو راستہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، گھوڑے وہاں دوڑائے، 2 دن تک 3 دن تک وہیں ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ کے نبی تو یہاں تھے، وہ جو پھر جو سراغات جو پیروں کے نشانات دیکھ کر بتانے والے ہوتے تھے، ان سے جب معلوم کیا تو کہ بھئی ان کو بھی ہم استعمال کرے، وہ گھوڑے بھی دوڑائے، تو انہوں نے بالکل اپوزیشن میں ان کو راستہ بتایا کہ دیکھو یہاں سے، تو سب ان کو کہتے یہ کیسے ہے، اب یہ ہم کو یہاں ڈھونڈوا رہا ہے اور اللہ کے نبی تو ادھر جا رہے ہیں، کہ چلو اب یہ کہہ رہے تو مان لو، اب وہ گئے نا، اس نے تو وہاں تک پہنچا دیا، اپنا جو ہے فن اس نے برابر ادا کیا، بالکل غار کے دہانے پر آ کر کھڑا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اندر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ کافر لوگ صرف جھکیں گے بھی نا، اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے نا تو ہم دکھ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے نبی کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ کہاں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہ بھئی تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا تیسرا اللہ ہو، تیسرا اللہ ہو، اس لیے اس آیت میں غور و فکر کریں، محققین نے اس میں عجیب و غریب نقائص لکھے کہ اس سے تو سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر کی صحابیت کو ذکر کیا جاتا ہے، اس قال لصاحبہ، یعنی صحابی حضرت ابو بکر ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے، جو کوئی صحابی کا انکار کرے ابو بکر کے بارے میں وہ کافر ہے، اس کے بعد اور عربی کی جو لطافت ہے وہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیا کہا، لا تحزن، لا تخف نہیں کہا،
کہا گھبراؤ مت، ایسا نہیں کہا ڈرو مت، کیونکہ تحزن اور تخافو کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ خوف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہو اور اپنی جان کی فکر ہو، اپنی جان کی ہلاکت کی فکر ہو، اس کو کہتے خوف، اور اپنی نہیں، اپنی ساتھی کی جان کی فکر ہو اس کو کہتے غم۔ اور ابو بکر جو گھبرا رہے تھے اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے نبی کی جان کے لیے۔ اللہ کے نبی کیا ہوگا اگر وہ دیکھ لیں گے تو؟ اس لیے قرآن نے کہا لا تحزن۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا معجزے کے طور پر، عصا لیا، کہاں پھینکو، پھینکا، اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ یا موسیٰ لا تخف۔ کیوں لا تخف کہا؟ کیونکہ موسیٰ کو اپنی جان کی پڑی تھی، خوف ان کو اپنی جان کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ موسیٰ ڈرتے کیوں ہو؟ میرے جو رسول ہوتے ہیں نا وہ میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، پکڑو۔ قرآن کی بلاغت سمجھا رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لا تخف نہیں کہہ رہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت، یوں کہہ رہے کہ غم مت کرو، اور غم اس لیے نہ کرو کہ اللہ کے رسول جانتے تھے ابو بکر کو ان کی نہیں میری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے ابو بکر کو ان کی جان کی نہیں میرے رسول کی فکر ہے، اس لیے قرآن بھی آسمانوں سے جو اترا ہے وہ لا تخف والا لفظ نہیں بلکہ لا تحزن والا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ بھی جانتے تھے نا، نیتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر کی دیکھو صدیقیت اور سچائی اور محبت اور عشق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے بتا دیا امت کو کہ دیکھو ابو بکر کے دل میں جیسے موقع پر جب کہ آدمی کو اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے بجائے اپنی جان کی فکر کے میرے لاڈلے کی فکر ان کو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہا لا تحزن، فکر مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو جو ہے الوداع کے گھر جا رہے تھے اپنی تمام قوموں کو لے کر، اور سامنے کیا آ گیا؟ دریائے نیل آ گیا، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریائے نیل ہے، اور بنو اسرائیل تو بالکل الٹی قوم تھی، حالانکہ ان کو بچا کر لے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لمدرکون یا موسیٰ انا لمدرکون، آج تو نے ہمیں پھنسا دیا، آج پھنسا دیا تم نے، سامنے دریا ہے، پیچھے موسیٰ فرعون ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ انا لمدرکون۔ حضرت موسیٰ کو غصہ بھی آیا کیونکہ وہ تو جلالی تھے ہی، وہ تو بہت جلالی تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے کنٹرول کیا کہ ابھی کہاں، ان کو کہا کہ اللہ بھئی دیکھو ہرگز نہیں تم کو میں نے ہلاک نہیں کیا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ساتھ دینے والی قوم نہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ابو بکر کے ساتھ تو اللہ ہے، ہر وقت اللہ ہے۔ ایک واقعہ سنا دو، دیکھو ایک آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ بھی اللہ ہے، اس کا ایک واقعہ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق گزر رہے تھے ایک جگہ سے، وہاں یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو یہودیوں نے ابو بکر کو جاتے ہوئے پاس ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو شرارت سوچی، ابو بکر کو تانا دینے کے لیے جو ہے زور زور سے، وہ ایک یہودی کا ایک بڈھا تھا، وہ بڈھا کہنے لگا کہ دیکھو یہ مسلمان چلے، مسلمانوں کا جو ہے خدا فقیر ہو چکا ہے، اور ہمارا خدا بھی غنی، ہم بھی غنی، مسلمانوں کا تو خدا بھی فقیر اور وہ خود بھی فقیر ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا، جو جوشیلے ہوتے ہیں نا وہ ایسی بات
برداشت نہیں کر پاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بہت سنجیدہ مزاج شخصیت تھی، لیکن اللہ کے بارے میں انہوں نے جو گستاخانہ کلمہ کہا وہ ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، اور فوراً جو ہے زخمی شیر کی طرح حضرت ابو بکر اس جو ہے یہودی بدھے کے قریب گئے اور ایک ایسا تماچا رسید کیا کہ دور جا کر گرا. اور دوسرے جو یہودی بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ دیکھ کر ہی ابو بکر کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر ویسے ہی بھاگ گئے. پھر ابو بکر جو دور گیا تھا نا، یہودی جو دور گرا تھا اس کے قریب گئے اور جا کر جو ہے دیکھا کہ اگر یہ اٹھے تو پھر اس کی خدمت میں دوسرا بھی تماچا دے کر ثواب دارین حاصل کرے. لیکن اٹھا ہی نہیں، ایک ہی تماچا اس کے لیے انف تھا، کافی تھا. اٹھا ہی نہیں، گرا رہا. اس کو بھی معلوم ہے کہ ابھی میرے سے یہاں اٹھنا مناسب نہیں ہے. ابو بکر چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو جو ہے جیسے ابو بکر گئے نا تو اٹھا اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں اور جا کر جو ہے مقدمہ دائر کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابو بکر نے مجھے تماچا مارا. دیکھو اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، تم نے دیکھا برابر ابو بکر نہیں ہوں گے، عمر ہوں گے یار، کیونکہ یہ جو ہے یہ کیفیت عمر کی تھی، ابو بکر کی نہیں. ابو بکر کے سلسلے میں ایسا مقدمہ تو آج تک آیا نہیں تھا. انہوں نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے. ارے تمہاری غلطی ہوگی، عمر نے مارا ہوگا. نہیں نہیں، اللہ کے نبی ابو بکر تھے. وہ برابر دیکھا کہ ہاں آپ کو جو ہے اعتماد نہ ہو تو پوچھ لو، ابو بکر کو بلاؤ. تو کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ بھائی ابو بکر کو. ابو بکر آئے اور اس کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور غصہ آیا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا حل ضربتہ یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے مارا ان کو. اللہ کے نبی اگر اجازت دو تو دوسری بھی لگاؤ. نہیں 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 بھائی ابھی رہو. بھائی کیوں مارا آپ نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی، بھائی کیوں مارا؟ اس نے اس طرح جو ہے گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں، اور اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمہ میرے قابو سے مجھے باہر کر دیا اور میں نے اس کو ایک لگا دیا. اللہ کے نبی نے اس کو کہا بھائی آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے اللہ کے بارے میں؟ وہ تو فوراً پھر گیا، نہ میں نے کہی نہیں، میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. اوہو، کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ بالکل نہیں. ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے تھے بھائی، بالکل ہمدردانہ یا پھر جو ہے کوئی دوستانہ تعلق کی ذرہ برابر بھی ان کی عدالت میں رعایت تو ہوتی ہی نہیں تھی. یہ نہیں کہ یہ یہودی ہے، یہ جو ہے بے دین ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، میرا یار غار ہے. نہیں، ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے. ابو بکر آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا، آپ نے دعویٰ کیا نا کہ اس نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی. یہ انکار کرتا ہے. جو دعویٰ کرتا ہے تو داعی کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے. جو انکار کرے والیمین علی من انکر اور والبینۃ علی المدعی، یہ اصول ہے میری عدالت کا. ابو بکر آپ کو معلوم؟ ہاں، یہ میرا اصول ہے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے الزام لگایا ہے، آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا. ابو بکر آپ گواہ لاؤ. یا رسول اللہ میں تو اکیلا گزر رہا تھا وہاں سے، میں تو اکیلا تھا. ہاں ان کے جو ہے آدمی، ان کے ہم نوا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ تو بھاگ گئے. اور وہ تو میرے جو ہے مطابق اور میرے فیصلے میں اور میرے طرفین میں وہ تو گواہی دینے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں گواہ کیسے پیش کروں؟ میرے پاس گواہ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے یہودی کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، اور دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر اگر آپ گواہ پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر میری عدالت کا قانون تو یہ ہے کہ پھر میں یہودی کو حکم دوں کہ وہ بھی آپ کو اتنے ہی زور سے تماچا مارے جتنا آپ نے اس کو مارا تھا. یہ فیصلہ ابھی اللہ کے نبی نے سنایا نہیں، لیکن فیصلہ تو یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کے نبی میرے پاس گواہ تو نہیں ہے. قریب تھا کہ نبوت والی زبان سے یہ فیصلہ جاری ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت آیت کریمہ نازل فرما دی. اسی وقت وہی آئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے آیت کری، او لاڈلے زبان بند، ابھی کچھ بھی مت بولو. ابو بکر نے جو بات کہی ہے نا کہ
جو انہوں نے بات کہی ہے نا، ان کے خلاف دنیا والے فرش والے گواہی دے نہ دے، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں، اللہ نے ان کی بات سنی ہے۔ کن کی؟ ان یہودیوں کی بات سنی ہے۔ ان یہودیوں نے یقیناً کہا ہے ان اللہ فقیر، کہ اللہ تو فقیر ہو چکا ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ اور میرے لادلے سنکتب ما قالوا، جو بات انہوں نے کہی ہے نا میری شان میں گستاخی نہ بات، یہ تو ہمارے فرشتوں نے لکھ بھی دی ہے، رجسٹر میں لکھ دی گئی ہے، ان کا بدلہ تو ہم اوپر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم ابو بکر کی شہادت دے رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ دے رہے ہیں۔ یہ ابو بکر کی شان ہے۔ ہاں، ابو بکر کی شان ہے کہ وذوقوا عذاب الحریق، یہ پوری آیت ہے کہ ان کو کہو کہ وہ تو جہنم کا عذاب چکھیں گے۔ تو ابو بکر کا مقام اللہ کے یہاں بھی اتنا بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ابو بکر تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہی ہے۔ ابو بکر کا ویسے مقامات بہت ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ابو بکر کی جو ہے صداقت کا، ابو بکر کی جو ہے نیکیوں کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کے سامنے کہی تھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان افراد بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نسل سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر بدل فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے پیارے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ ہمارے حافظ عبداللطیف صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو صحت سے مبدل فرما، اے اللہ ان کی بیماری کو اے اللہ صحت سے مبدل فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اے اللہ جوان بوڑھے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے مغفرت فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے والدین کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔